کہ لفظ مولا عربی میں دوست، قریبی، حمایتی، ان تمام معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ جگہ سیاق و سباق کلام کا آگے پیچھے کا معنی تعین کرتا ہے کہ مولا سے کیا مراد ہے۔ کچھ دن پہلے ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو کسی نے کہا کہ آج مجھے پتہ چلا ہے کہ مولا علی کہنا صحیح ہے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتے ہیں مولا کے تو بہت سے معنی ہیں۔ تو میں نے کہا اگر مولا علی کہنا صحیح ہے تو پھر مولا ابو بکر کہنا کیوں صحیح نہیں ہے؟ مولا عمر کہنا کیوں نہیں صحیح ہے؟ مولا عثمان، سب کو کہیں۔ پھر آپ ایک کے ساتھ خاص کر کے کیوں آپ کہتے ہیں مولا علی؟ کیوں مقصود؟ من کنت مولاہ فعلی مولاہ کا معنی یہ نہیں ہے کہ صرف علی مولا ہے، وہاں پہ معنی دوست، حمایتی، جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے۔ اگر اس مولا سے اب وہ معنی لیتے ہیں جو اللہ کا معنی ہے جو اس آیت میں ہے، فَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، اگر یہ معنی لیتے ہیں کہ مولا جو ہے اس کا معنی ہے کارساز، اس کا معنی ہے کرنے والا، اس کا معنی بڑا ہے، جو اللہ کی ذات کے لیے معنی استعمال ہوتا ہے، اس معنی کو لے کے اگر آپ دوسرے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو غلط ہے۔ لیکن اگر آپ یہ معنی نہیں لیتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، جائز ہے۔ لیکن کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ نام بن جاتا ہے کہ مولا علی کا معنی ہے کہ مولا سرکار، مولا علی کا مطلب کارساز، کرنے والا، مشکل کشا، حاجت روا۔ جب یہ مقصود ہو جائے تو پھر شرک اور کفر ہوتا ہے، پھر وہ اسلام نہیں رہتا۔ لفظ اصل میں ویلیو نہیں رکھتے ہوتے، لفظ سے پیچھے جو ہم مطلب لے رہے ہوتے ہیں وہ زیادہ ویلیو رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی کہا ہے سمیع بصیر، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ اللہ نے انسان کو بھی سمیع بصیر کہا ہے، لیکن کیا انسان کا سمیع اور بصیر ہونا اللہ کے سمیع بصیر کی طرح ہے؟ نہیں۔ اللہ کا سمیع بصیر ہونا اللہ کی شان کے لائق ہے، اللہ تعالیٰ بہت بڑا وسیع۔ انسان کا سمیع اور بصیر ہونا اپنے لحاظ سے، اپنے لحاظ سے۔ تو معنی اور اصل میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ پیچھے معنی کیا لیتے ہیں۔ اگر کوئی انسان کسی کو، یہ لفظ جو ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں نا، لفظ مولوی صاحب، مولوی، یہ بھی اسی مولا سے نکلا ہوا ہے۔ جو ہم کہتے ہیں نا مولانا صاحب، اب یہ مولانا جو ہیں یہ بھی مولا اور نہ آگے ضمیر ہے جمع کی ہمارے مولا، تو یہاں مولوی سے اور مولانا سے لیا جاتا ہے ہمارے دوست، ہمارے حمیتی، ہمارے سردار، ہمارے جو ہے وہ رہبر، یہ والے مفاہیم لیے جاتے ہیں۔ مولانا صاحب، مولوی صاحب، مولانا صاحب۔ عربی میں جو غلام ہوتا ہے اس پہ بھی مولا بولا جاتا ہے۔ مولا ابن عباس، ابن عباس کا غلام، ابن عباس کا غلام، یہ حدیث میں کتنی بار استعمال ہوا ہے۔ تو لفظ جو ہے اس کی کوئی بڑا فرق نہیں ہے، مین ہے کہ اسے معنی کہاں لیا گیا ہے۔ لیکن ایک لفظ جو ہے وہ بعض دفعہ کسی کا امتیاز بن جاتا ہے۔ میں مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں ہم کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہم یا رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ عنہ، یہ لفظ بولتے ہیں۔ بزرگ ہیں، اللہ کے اولیاء ہیں، نیک لوگ ہیں، ہم ان کے لیے بولتے ہیں رحمہ اللہ، رحمت اللہ علیہ، اس طرح کے الفاظ بولتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم بولتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو پہلے انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں ہم ان کے لیے بولتے ہیں علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ان کے لیے علیہ السلام، صحابہ کے لیے رضی اللہ عنہ، بزرگوں کے لیے رحمہ اللہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو درود ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ الفاظ بولے جاتے ہیں، ایسے ہی بولا جاتا ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ اب علیہ السلام کا معنی ہے اللہ تعالیٰ ان پہ سلامتی کرے، رضی اللہ کا معنی ہے اللہ ان سے راضی ہو جائے، رحمہ اللہ کا معنی ہے اللہ اس پہ رحمت کر دے۔ تو بطور معنی کے کسی بزرگ کو کہہ دیا جائے علیہ السلام تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ کسی ولی کو ہم کہہ رہے ہیں علیہ السلام، اللہ تعالیٰ اس پہ سلامتی کرے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ کسی صحابی کو ہم کہہ دیں علیہ السلام، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے کہ فلاں صحابی علیہ السلام اللہ تعالیٰ اس پہ سلامتی کرے۔
کسی نبی کے بارے میں موسیٰ رضی اللہ عنہ، عیسیٰ رضی اللہ عنہ کہہ دیں کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ ان سے راضی ہو جائے، اللہ ان سے راضی ہو جائے، اس طرح رد و بدل کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے جب انسان اس معنی اور مفہوم کو جانتا ہو۔ لیکن اگر انسان کہے اس بزرگ کو میں رضی اللہ عنہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اس صحابہ کے مرتبے تک پہنچ گیا ہے، یا اس علیہ السلام میں علی علیہ السلام اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ نبی کے مرتبے کو پہنچ گیا ہے، تو تب یہ گناہ ہوگا اور تب یہ جرم ہو جائے گا۔ جب آپ کسی بزرگ کو کہہ دیں علیہ السلام تو کوئی حرج نہیں، جائز ہے، یہ ایک دعائیہ کلمات ہے، یہ دعائیہ، جیسے ہم کہتے ہیں نا فلاں مرحوم ہے، فلانا مرحوم، مرحومین بھی ہوتا ہے اللہ کی رحمت والے، جن پہ اللہ تعالی رحمت کی ہوئی، یعنی دنیا سے چلے گئے ہوئے ہیں، ان کے لیے علیہ السلام، علیہ الرحمہ کوئی حرج نہیں بول سکتے ہیں۔ لیکن اگر انسان نظریہ بنا کے، سوچ بنا کے کہتا ہے مولا علی، یعنی وہ مولا جو اللہ والا مولا ہے، ان اللہ مولاکم، وہ والے مولا علی، تو تب یہ کفر ہے، شرک ہے، گناہ ہے۔ اب نبی کے لیے آپ کہہ دیں علیہ السلام، صحابی کے لیے کہہ دیں علیہ السلام، کسی بزرگ کے لیے کہہ دیں علیہ السلام، جائز ہے بطور دعا کے، کوئی حرام نہیں ہے، جب آپ اس بات کو سمجھتے ہیں کوئی گناہ نہیں۔ لیکن اگر کوئی انسان اس لیے کہہ رہا ہے علی علیہ السلام کہ وہ کہنا چاہتا ہے کہ علی کا مرتبہ وہ ہے جو نبی کا مرتبہ ہے، تو یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے، بلکہ یہ کفر ہے کہ کسی صحابی کا مرتبہ یہ کرنا یا کہہ دینا کہ وہ مشکل کشا ہو گیا ہے، وہ حاجت روا ہو گیا ہے، وہ یہ ہو گیا ہے۔ تو بات سمجھنے کی ہے کہ نعم المولا و نعم النصیر، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، نعم المولا و نعم النصیر الفاظ کہیں بھی استعمال ہوتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عقیدہ ہے، اگر مولا علی کہہ کے عقیدہ صحیح کر رہا ہے تو جائز ہے، لیکن پھر دوسروں کے ساتھ بھی مولا بولنے میں کیا فرق پڑتا ہے کہ مولا ابی بکر بول دیا جائے اور مولا عمر اور مولا عثمان بول دیں تو کوئی گناہ ہے؟ یہ ہمارے ایمان سے سوالات نہیں پوچھے جانے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ برحال یہ بات ضمناً آ گئی، بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ نے فرمایا وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، اللہ تمہارا دوست ہے، اللہ تمہارا کارساز ہے، نعم المولا و نعم النصیر، اللہ ہی سب سے بڑا جو ہے وہ عمدہ مولا ہے، دوست، حمایتی، اس سب معنی میں ہے، وَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اور کتنا اچھا، نعمہ کا معنی ہوتا ہے عمدہ، خوبصورت، عمدگی، یہ افعال مدح اسے بولا جاتا ہے، یعنی تعریف کے لیے کوئی کلمہ، نعم المولا ونعم النصیر، کتنا ہی اچھا مدد کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔